بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاطف بلوچ. ناظرین, ہم آج نیٹ ویو کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے میرپور خاص میں اعلیٰ تعلیمی درسگاہ کے حوالے سے کہ حکومت سندھ کی جانب سے میرپور خاص میں کتنی اعلیٰ تعلیمی درسگاہیں ہیں جو موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرپور خاص میں حکومت سندھ کی جانب سے صرف ایک ہی اعلیٰ تعلیمی درسگاہ جس کو ہم کہیں گے وہ سندھ یونیورسٹی میرپور خاص کیمپس ہے, جو کہ جامشورو جو یونیورسٹی آف سندھ ہے اس کا جو کیمپس یہاں پر بنایا گیا ہے. اور یہ کیمپس جو ہے میرپور خاص میں 2010 سے یہاں پر طالب علموں کو تعلیم فراہم کر رہا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کیمپس میں جب یہ کیمپس شروع کیا گیا تھا تو 17 شعبوں میں جو ہے یہاں پر طالب علموں کو پڑھائی اس کی دی جانی تھی, لیکن بدقسمتی سے میرپور خاص کیمپس کے میں صرف جو 6 شعبے ہیں ان میں جو ہے طالب علموں کو یہاں پر اس کی پڑھائی اس میں جو یہاں پر دی جا رہی ہے. اس کیمپس کے اندر جو ہے طالب علموں کو بیشتر مسائل کا بھی یہاں پر سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے, جس میں کلاسز کی خستہ حالی ہے اور دیگر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور دیگر جو ان کے مسائل ہیں وہ ہیں. تو اس پر ہم نے آج بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. یونیورسٹی آف میرپور خاص جو کیمپس ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹ آف میرپور خاص کیمپس کے نام سے ایک کمیونٹی یہاں پر بنائی گئی ہے جس کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں اشرف بیگ صاحب. ان کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے. ان کے ہمراہ اس کمیونٹی کی ممبر ہے عریبہ, وہ آج ہمارے پروگرام میں یہاں پر موجود ہیں. تو مزید ہم ان سے بات کریں گے کہ جو یونیورسٹی کیمپس میرپور خاص ہے اس کے اندر جو ہے ان کو کس طرح کی پریشانی کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی اشرف صاحب, آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ آپ نے گزشتہ دنوں اس حوالے سے احتجاج بھی کیا, آپ لوگ سڑکوں پر نکلے, کیونکہ اسٹوڈنٹس عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. تو ایسی کیا مجبوریاں تھیں کہ جو آپ لوگ سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہیں؟ بھائی, سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹوڈنٹس بہت مجبوری کے تحت جو ہے سڑکوں پر نکلتے ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس کی جگہ سڑک نہیں ہے, ان کی جگہ درسگاہیں ہیں, لائبریری ہے اور وہ تعلیم وہ ادارے ہیں جہاں باغ دوڑ سنبھالی جاتی ہے وطن کی. لیکن اسٹوڈنٹس مجبور ہوئے ہیں کیونکہ وہاں انہیں جو تعلیم فراہم کی جا رہی ہے, تعلیم نو ڈاؤٹ آپ نے بتایا 17 ڈپارٹمنٹس سے 5 وہاں پہ 6 چل رہے ہیں, لیکن وہاں کے جو دیگر جو مسائل ہیں, سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنس کے مسائل, صفائی کے مسائل اور وہاں گرلس کے مسائل ہیں, بوائز کے الگ مسائل ہیں. بہت میں اگر اس کتاب کو کھولوں گا تو لمبی ہو جائے گی. تو یہ تمام ہم نے مطالبے نوٹ ڈاؤن کیے. ایک سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ تھا وہ پرو وائس چانسلر کا ہی مسئلہ ہے کہ پرو وائس چانسلر جو پرماننٹ ہونا چاہیے وہی موجود نہیں ہے. تو ان تمام مطالبوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم سڑکوں پر نکلیں. اچھا, اس پہ پرو وائس چانسلر پہ تو ہم آگے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. عریبہ, آپ بھی ممبر ہیں اسٹوڈنٹ آف میرپور خاص کیمپس کی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایسے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے گرلس کو جو ہے پریشانی ہو رہی ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو مسائل بہت سارے ہیں کیمپس میں, ایک مسائل نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ موسٹلی گرلس کو یہ ہوتا ہے کہ ایک سیپریٹ ایک روم نہیں دیا ہوا کہ سیپریٹ روم ہو گرلس کے لیے, وہاں پہ جا کے وہ ایزی ہو سکے, کمفرٹ مطلب آ سکے اس میں. لیکن جو کیمپس ہے ایک بڑا ادارہ ہے تو ایسی سہولت بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. نہیں, اور کافی اور بھی چیزیں ہیں گرلس کے لیے جیسے ہونی چاہیے, فیسلٹیز دینی چاہیے, عموماً ہوتی ہے بڑی یونیورسٹیز میں, تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا اشرف صاحب, جیسے عریبہ نے کہا کہ ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے, تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک پرائمری اسکول ہے, اگر ہم اس کو کہیں کہ بالکل چھوٹی سی جگہ کہ جہاں پر ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں. چلانے کے لیے نا, چلانے والے جو ہیں لیڈنگ پر جو ہوتے ہیں جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں, اب بات تو اس طرف جائے گی, لیکن عریبہ نے جو بات کی میں اس کو کنٹینیو کروں گی. گرلس کے مسائل بہت سے ہیں. گرلس کو دیا ہوا ہے کامن روم میں دیا ہوا ہے جہاں پر گرلس ایزی فیل کرتی ہیں, لیکن وہاں کامن روم کے بھی بہت ایسے مسئلے ہیں جو ڈسکس کیے بھی جا سکتے ہیں اور نہیں بھی کیے جا سکتے, لیکن کامن روم میں اویلیبل ہے. لیکن گرلس کے لیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کامن روم اگر فل ہو جائے, کیونکہ یہ آپ کے اسٹوڈیو کا 4تھائی حصہ ہوگا وہ کامن روم نا, ایسا کامن روم ہے. تو اگر کامن روم میں گرلس فل ہو جاتی ہیں, پورے کیمپس کے تمام لڑکیوں کے لیے ایک کامن روم ہے, تو اس کے علاوہ پورے کیمپس میں سٹنگ ایریا لڑکیوں کے لیے نہیں ہے جو کہ سائیدار ہے. اچھا, تو اس میں آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کافی شکایتیں اس حوالے سے بھی آئیں کہ کیمپس کے اندر نہ ڈپارٹمنٹ پورے ہیں اور کلاسز بھی وہاں پوری نہیں ہے, کہ ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. 6 ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس بڑھیں, لیکن نظر آتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس مزید گھٹ جائیں گے. تو ابھی کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو یونیورسٹی میں؟ ابھی 6 ڈپارٹمنٹس ہیں. کون سے ان میں ہیں؟ ان میں CS, IT, BBA, کامرس اور انگلش اور جیولوجی ہے.
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر میرپور خاص میں طالب علموں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، اس کی وجہ سے شاید یونیورسٹی اس پر اتنا انٹرسٹ نہ لیتی ہو ان مزید ڈپارٹمنٹس کو کرنے میں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعداد کم ہے اسٹوڈنٹس کی؟ بھائی میں بھی شہر میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ صبح کتنے بجے پوائنٹ یہاں سے نکلتی ہے اور کتنے اسٹوڈنٹس کو سفر کر کے باہر جا کے پڑھنا پڑتا ہے جو یہاں کے رہائشی ہیں. اس کے علاوہ کتنے ہی لوگ اپنے شہر کے جو دوسرے شہر میں بیچلر رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں، یہاں پر تعلیم نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس کی تعداد تو بہت ہے جو پڑھنا یہاں پہ چاہتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ انہیں وہ ڈپارٹمنٹ نہیں دیا جاتا جو کہ انہیں سوٹ کرتا ہے. تو ڈپارٹمنٹس تو یہاں پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہے. جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ یہاں پر جو ڈپارٹمنٹس نہیں. اچھا، آپ لوگوں نے یہ ایس ایم سی جو بنا رکھی ہے یہ کیا کام کر رہی ہے؟ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں، کیوں اس کی وجہ پیش آئی آپ کو بنانے کی؟ میں نے احتجاج ابھی جو کچھ دن گزرے ہیں، کچھ مہینے گزرے ہیں، اسی وقت نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے 1 سال پہلے بھی احتجاج کیا تھا. ان کے بھی مسائل یہی تھے کہ سیکورٹی کے مسائل تھے اور کارڈز کا ایشو تھا کہ جو ہے آئی ڈی کارڈ جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، کہ آؤٹ سائڈر کوئی نہیں آ پائے گا، آئی ڈی کارڈ دکھا کر صرف اسٹوڈنٹ ہی آ سکتا ہے، اور اس طریقے کے اور بے شمار مسائل تھے. اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیا تھا. تو تب ہماری یہ SMC نہیں بنی ہوئی تھی. جب مجھے ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جس کے سائے کے نیچے تمام اسٹوڈنٹس متحد ہوں اور وہ مختلف ویز میں کام کریں، تو ہم نے اسٹوڈنٹس آف میرپور خاص کیمپس کے نام سے SMC ایک تنظیم کریٹ کی. اور وہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹ رائٹس پر ہی کام نہیں کرتی ہے، اسٹوڈنٹس کی پرسنل ڈیولپمنٹ پر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر، اکیڈمکس پر اس طریقے سے کام کرتے ہیں. ہم نے باقاعدہ ونگس بنائی ہوئی ہیں جس میں میڈیا ونگ الگ ہے، لٹریسی ونگ الگ ہے، اسپورٹس ونگ الگ ہے، فوٹوگرافی ونگ الگ ہے. اس طریقے کی اور میں کہتا ہوں کوئی 6 ونگس ہم نے بنائی ہوئی جس میں جس کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ اسٹوڈنٹس ونگ میں آئے اور اس میں مزید کام کرے. ہم باقاعدہ سیمینارس کرواتے ہیں، ہم باقاعدہ سیشنز کرواتے ہیں، ہم ایونٹس کرواتے ہیں. اس سے اسٹوڈنٹس کو مزید بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کی جو SMC ہے اس میں آپ کے جو کیمپس کے تمام ہی طالب علم اس میں شامل ہیں یا بہت سے بھی دور ہیں اس سے؟ SMC میں یہ کھلی تو سب کے لیے تھی، لیکن اس میں مخصوص طالب علم میں نے رکھے ہیں. ابھی کیونکہ اس کا آغاز ہوا ہے تو تعداد ابھی کم رکھی ہے، لیکن جب ہم اس کی ممبرشپ آن کریں گے تو خیر اس کا ہمیں رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے. لیکن ہم سب لوگوں کو اس میں جو ہے شامل نہیں کر سکتے کیونکہ چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں تقریباً کوئی 70-80 کے قریب ممبرس ہیں. اچھا عریبہ، آپ کیمپس میں جو ہے کس شعبے سے منسلک ہے؟ کون سے شعبے سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ IT انفارمیشن ٹیکنالوجی. اچھا، تو وہ وہاں پر جہاں پر آپ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہاں پر آپ کو سہولت آپ سمجھتی ہیں کہ مل رہی ہے ساری جیسی ملنی چاہیے کیمپس میں؟ جی الحمدللہ، ٹیچرس ہمارے بہت اچھے ہیں، بہت کوآپریٹیو ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ ہیں نا، کہ مطلب ٹیچرس کا استاد تو جو ہے ہمارے سارے وہ اپنا 100% دے رہے ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے. لیکن جو کیمپس کی بلڈنگ ہے، جیسے ہماری جو اپنی کلاس ہے، جیسے گرمی زیادہ ایشو آتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، جنریٹر بھی کبھی کبھی نہیں چلتا نا. ابھی پچھلے دنوں میں جنریٹر کافی ایسا ہوا کہ چل ہی نہیں رہا تھا، اور پروجیکٹر کا مسئلہ آتا ہے. تو کافی ایسی چیزیں ہیں، تھوڑی بہت مشکلیں ہیں کلاس میں بھی. اور پنکھوں کا بہت مسئلہ ہے، پنکھے چلتے نہیں چلتے ہیں لیکن بہت سلو چلتے ہیں. اور جیسے بارشیں ہوئی ہیں نا ابھی تو اور مزید خراب ہو گئے. پنکھوں میں سے آواز آ رہی ہے، ڈسٹربینس کریٹ ہو رہی ہے. تو یہ مسئلے ہیں کلاس. اچھا، تو اس کے علاوہ جو پینے کا صاف پانی ہے اس کے حوالے سے بھی شکایتیں تھیں کہ وہاں پر وہ موجود نہیں ہے؟ بالکل صحیح شکایت ہے. یہ ڈسپینسر تو لگا ہوا ہے لیکن وہ ایک نام کا شو پیس لگا ہوا ہے، وہاں کوئی پانی نہیں ہے، جیسے صاف ستھرا پانی نہیں آ رہا. ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو بارشوں کا پانی وہاں سے فلٹر ہو کے ہمارے پاس. آپ نے اس حوالے سے اپنی ہائی اتھارٹیز کو شکایت کری جو آپ کی مسائل ہیں؟ جی بالکل کی ہے شکایت. PVC صاحب بھی آئے تھے، ان کو بھی ہم نے بولا تھا. اور باقاعدہ بارش ہوئی ہے جو پورا جو ہے بلڈنگ کے چونے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر جھڑ جھڑ کے گر رہے تھے کلاسوں میں. تو یہ چیز تو ایک اچھا ماحول کریٹ نہیں کرتی نا. اگر آپ کوالٹی وہ کوالیفائی ہونے آئے ہیں، یہاں پہ پڑھنے آئے اچھا، تو ماحول بھی ہمیں اچھا دیا جائے، یہ ہمارا حق ہے. اچھا شربت صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح بارشیں ہوئیں اس کے بعد یہ بھی کافی سننے میں آیا کہ وہاں کا بھی حال عمارت کا کافی خستہ ہو چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ابھی ہے کہ وہاں پر طالب علم آرام سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا ان کے لیے خطرہ ہے؟ وہ چھتے وتے گرنے کا ڈر ہے ادھر؟ سر وہ عمارت بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس میں لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا اماؤنٹ لگایا جائے کہ اس عمارت کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے. اگر نہیں لگایا جائے گا تو آگے جا کے کوئی ہمیں بڑا نقصان دیکھنے کو ملے گا. اچھا، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی میرپور خاص کے اندر یعنی کہ فل فلیج یونیورسٹی کے لیے کوئی بات کی گئی؟ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی مہم چلائی گئی آپ کے SMC کی طرف سے کہ فل فلیج میرپور خاص میں یونیورسٹی بنے؟ SMC جو ہے وہ صرف کیمپس تک محدود ہے. اس کے علاوہ ہم نے ذاتی طور پر کوئی 3-4 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک خود مختار یونیورسٹی دی جائے. میں نے ایک نظم بھی کہی تھی کوئی 3 سال پہلے، تو وہ مشقتیں تو ہماری چل رہی ہیں.
لیکن جو SMC ہے وہ اس کا دائرہ محدود ہے صرف کیمپس کے اندر, تو وہ کیمپس کی ہی چیزیں اور کیمپس کے اسٹوڈنٹس پہ کام کرنا وہ صرف ادھر تک ہی محدود ہے. صحیح سے یونیورسٹی کے لیے تو میرپور خاص میں اور بھی میرپور یونیورسٹی میرپور خاص ایک تنظیم ہے, وہ بھی اس کے اندر بڑا زور و شور سے کام کر رہی ہے. پچھلے 5-6 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کافی انہوں نے اس کے حوالے سے کنونشن بھی کیا ہے, سائن والی وہ بھی چیزیں کری ہیں. تو آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس پر ہم اپنے پروگرام کے دوران ہی کوشش کریں گے کہ یونیورسٹی کیمپس کی جو ہائی اتھارٹیز ہیں ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری ٹیم جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ اس ساری گفتگو کے حوالے سے یونیورسٹی کیمپس کے جو ہائی اتھارٹیز ہیں یا پرو وائس چانسلر جنہیں کہا جاتا ہے, جو فوکل پرسن ہے, ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہمارا ان سے جیسے ہی رابطہ ہو جاتا ہے انہیں بھی ہم ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں شامل کریں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ایک بریک کا, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے سندھ یونیورسٹی کیمپس میرپور خاص کے مسائل کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یونیورسٹی کے مسائل کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ جو فوکل پرسن ہیں کیمپس کے ان سے جو ہے رابطہ کیا جا سکے. تو ان سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں سندھ یونیورسٹی کیمپس میرپور خاص کے فوکل پرسن پروفیسر امام الدین کھوسو صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے نیٹ ویو کو وقت دیا. اور سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میرپور خاص کیمپس جو کہ سر 2010 میں یہاں پر شروع ہوا اور اس کے اندر 17 شعبوں کو جو ہے یہاں پر شروع کیا جانا تھا, لیکن سر اب تک جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف 6 شعبوں کو جو ہے یہاں پر طالب علموں کو جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے. سر ایسی کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ ہمارا کیمپس 2010 میں شروع ہوا الحمدللہ. ابھی ہمارے پاس 6 ڈپارٹمنٹ ہیں. تو مین ریزن ہے کہ ہم نے اس کو اسپانڈ نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے نا, ہمارے پاس جو بلڈنگ نہیں تھی. ادروائز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ڈیمانڈ ہے. سو ایشو از فرام سپلائی سائیڈ کہ ہمیں ایک بلڈنگ کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں زمین کی ضرورت ہے. ہم نے کئی بار گورنمنٹ آف سندھ کو اور سیکریٹری بورڈ سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے اور ریٹن میں بھی دیا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں وہ جو ٹینجیبل ریسورسز ہیں وہ نہیں ملے. اسی وجہ سے وی آر انیبل ٹو ایکسپانڈ دس کیمپس. حالانکہ ہمارے یہ پروگرام میں بالکل تھا, لیکن ظاہر ہے کہ جب تک ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے, کیونکہ اوپننگ اپ اینی انسٹیٹیوٹ اور ڈپارٹمنٹ ریکوائرس کہ ہم میں ریسورسز ہوں. اس کی لیب ہوتی ہے, اس کی کلاسز ہوتے ہیں کہ جیسے بچے آئیں تو ہم ان کو وہ چیزیں مہیا کریں, کیونکہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ابھی الحمدللہ جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے لیے ریسورسز ہیں, ہم ان کو کوالٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہمیں ملیں گے ریسورسز تو انشاءاللہ ہم اس کو نا یہ ڈپارٹمنٹس دوسرے بھی یہاں پہ شروع کر دیں گے. سر دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنا کیمپس کے اندر مستقل طور پر کوئی پرو وائس چانسلر موجود نہیں ہے, اور آپ کو بھی سر میرپور خاص میں ایز اے فوکل پرسن 2.5 سال سر آپ کو ہو چکے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے, کیوں جو ہے اب تک یہاں پر فوکل پرسن جو ہے جو وائس چانسلر ہے پرو وائس چانسلر وہ نہیں لگایا جا رہا؟ بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایون میں نے خود بھی لکھا ہے, کیونکہ یہاں پرو وائس چانسلر جو کا ہونا یہ جو ڈائریکٹ اختیار جو ہے وہ CM صاحب کا ہے نا, تو اس کے لیے کسی کی ریکمنڈیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور میری نالج میں ہے کہ دوسرے پروفیسر نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ڈیسیشن نہیں لیا نا. میری نالج کے مطابق یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو اپ گریڈ دس کیمپس انٹو یونیورسٹی. وہ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, جس سے میں نے کانٹیکٹ بھی کیا ہوا تھا ہمارے جو سیکریٹری یونیورسٹی بورڈز ہیں اس سے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا جو یہ یونیورسٹی کا کیس ہے اس کیمپس کا کہ اس کو کنورٹ کیا جائے یونیورسٹی میں, وہ اسمبلی تک گیا ہے نا. پھر اسمبلی نے اس کو ریفر بیک کیا ہے ہماری ایجوکیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی کو, لیکن انفارچونیٹلی اس کو بھی جو ہے نا اراؤنڈ 1 ایئر ہو گیا ہے, کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا. تو میرے خیال میں ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو یونیورسٹی بنانا
चाहते हैं तो फिर तो फुल फ्लेज वाइस चांसलर होगा। एक रीज़न मेरे ख्याल में वो है, बाकी मेरे ख्याल में अगर आप सिंध जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अथॉरिटी से पूछेंगे तो बेहतर जवाब वो दे देंगे। अच्छा सर, देखा ये जा रहा है कि अमूमन अब कैंपस के अंदर जो है सर सिक्योरिटी का निज़ाम भी सर वो बेहतर नहीं है। सर जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी सर अब नहीं है जिस तरह पहले हुआ करते थे। सर इसकी क्या वजह है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो बताऊं कि जो ना ये थोड़ा एग्ज़ैजरेटेड था, इशू थे कैंपस में, लेकिन वो इस इंटेंसिटी में नहीं थे। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि सफाई का जो इशू था तो वो क्योंकि हम एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें जो बरसातें हुई और उसमें जो पानी कैंपस में भी आया, तो हमने ये किया कि जैसे ही ये हमारा मानसून का सीज़न ख़त्म होगा तो वी विल डू आवर क्लीन अप, जो हमने किया। अभी आप देख लें, जो है बिल्डिंग पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इट्स एन ओल्ड बिल्डिंग जो हमें दी गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग में सफाई जो हमारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन है। अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल चल रहा है, इवन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम, हमारा जनरेटर फुली फंक्शनल है और टीचर्स फुली रेगुलर है, मैं खुद आता हूँ, वो बिल्कुल चल रहा है। अभी आते हैं सिक्योरिटी की बात, वो बच्चे थोड़े पता नहीं क्यों थोड़ा सा उसको वो कर रहे हैं। हमारे की सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है, ये तकरीबन कोई 1 साल की 1.5 साल प्रीवियस की बात है, मे बी आई एम नॉट, क्योंकि लास्ट वाइस चांसलर जो हमारे थे ये उस टाइम में था। उसके बाद क्या था कि हमारे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट था एक ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने ओवरऑल सारे कैंपसेस में और मेन कैंपसेस में ना, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि वो हमारा जो था वो टेंडर ख़त्म हो गया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। वो हमारी एक प्राइवेट सिक्योरिटी थी, एंड दैट्स नॉट ओनली द मीरपुर खास बट हमारा मेन कैंपस और जो भी कैंपसेस हैं उस सारे में वो प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं है, जिसमें हमें तकरीबन 10 होते थे ना। तो शायद स्टूडेंट का अभी भी इंप्रेशन है कि दे विल कम बैक। एग्ज़ाम जब होता है तो हम सर्विसेज लेते हैं, लोकल पुलिस की, रेंजर्स की भी लेते हैं, एंड दे ऑलवेज कम। आप एग्ज़ाम में आ जाएं, हम उनकी, हमारा एक अच्छा सेटअप है और मैंने हमारा एक सुठा एक अच्छी तरीके से एक लिंकेजेस है जो लोकल पुलिस है, तो वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अच्छा सर, ये जब तक देखें सर कोशिशें हो रही हैं कि फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी मीरपुर खास में मिल जाए, तो सर जब तक ये यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं मिलती है और जो ये इमारत है इस यूनिवर्सिटी कैंपस की, ये सर काफ़ी खस्ताल हो चुकी है, तो सर इसकी मरम्मत के लिए आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली एक कमेटी बनाई थी कि जिस पब्लिक सेक्टर में नुकसान हुआ है बिल्डिंग को, स्पेशली नुकसान जो है दैट इज़ रेन इंड्यूस्ड नुकसान और द फ्लड इंड्यूस्ड डैमेजेस है, वो यहाँ आए भी हैं और सिंध यूनिवर्सिटी के साथ आए हैं। मैं खुद आया था, वो हमने उनको सारी जो है ना ये दीवार है या जो उनको एस्टिमेशन दी है, होपफुली 1-2 मंथ में हमारे वो पैसे रिलीज़ हो जाएंगे और इंशाल्लाह इसकी रिपेयर का काम हो जाएगा। तो फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी सोशल कम्युनिटी के हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, या जो आपका चैनल है, आई अप्रिशिएट, और मैंने आपको काफ़ी लिंकेजेस भी आपके देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, वॉइस देना है आपको, लोगों का वॉइस देखना है, जहाँ हमारी खामियाँ हैं आप पॉइंट आउट करें, हम उसको भी करेंगे। नाउ इट इज़ अप टू द सिंध गवर्नमेंट, हम उसको परस्यू कर भी रहे हैं और करेंगे भी। अल्लाह करेगा जैसे ही वहाँ से, तो एक्सपेक्टेड है कि 2 मंथ के टारगेट में आ जाएगा और रिनोवेशन शुरू हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपने सर जो गुफ्तगू करी उससे वाकई जो तालिब इल्म है और जो दीगर लोग हैं उन तक जो है कि एक बहुत अहम मालूमात सर पहुँचेगी। और हो सकता है कि सर जिस तरह आपने गुफ्तगू करी कि जो हुकूमत सिंध है वो वाइस चांसलर इसलिए नहीं लगा रही है पूर्व वाइस चांसलर कि शायद वो मीरपुर खास के अंदर एक खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है। और सर हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ये जो एक मीरपुर खास के तालिब इल्मों का ख्वाब है कि मीरपुर खास डिवीज़न, सर आपको पता है कि 40 लाख की आबादी का डिवीज़न है यहाँ पर, उनका एक ख्वाब है नौजवानों का कि यहाँ मीरपुर खास के अंदर खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी हो। और सर इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर होगी। सर आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि आपने अभी गुफ्तगू सुनी है शफीक साहब, अभी जिस तरह इमामुद्दीन साहब ने बताया कि उन्होंने ख़ुद भी कोशिश करी हुई है जी, PVC के लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दे रखी है जी। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि PVC ना होने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तालिब इल्मों को? वही प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जो एक घर के सरप्लस ना होने से होती हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल ना होने से होती हैं। PVC साहब जो हैं प्रो वाइस चांसलर,
وہ لیڈ کر رہے ہیں کیمپس کو. وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ جامشورو کے اندر ہوتے ہیں, وہ جامشورو کا جو پورا یونیورسٹی ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں. کیمپسز میں پرو وائس چانسلر ہوتے ہیں. اب ان کو جو اختیار ان کے پاس ہیں, جو حکم انہوں نے جاری کرنے ہیں اور جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ لازمی سی بات ہے تبھی ہوں گے جب یہ وہاں موجود ہوں گے. اب ہفتے میں صرف ایک دن پرو وائس چانسلر جو فوکل پرسن ہے وہ کیمپس میں آتے ہیں, اور ایک دن میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں بہت ساری, اور پھر وہ 2 بجے تک واپس چلے جاتے ہیں. صرف ہفتے میں ایک دن آتے ہیں. اب جو شخص ایک دن ہفتے میں آئے تو وہ کیسے اپنے اختیارات کا استعمال کر سکے گا, یا کیسے توجہ دے سکے گا؟ اچھا حنیفہ, آپ کیا کہیں اس حوالے سے پی پی سی کتنا ضروری ہے کیمپس کے لیے اور خاص کر وومنس کے لیے؟ جی جیسا اشر بھائی نے کہا, جتنا ایک اسکول کے لیے پرنسپل ضروری ہے اسی طریقے سے پی وی صاحب ضروری ہیں. وہ ویسے ان کی غیر موجودگی میں ہمیں بہت زیادہ, جیسے کوئی شکایتیں ہیں, کچھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم ان کے پاس جا کے کچھ ان سے کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں ہوتے. اچھا سر, انہوں نے جس طرح گفتگو میں آپ نے سنا, سر نے یہ بتایا کہ سیکورٹی کے نظام کے حوالے سے میں نے ان سے کوشچن جو کیا کہ سیکورٹی کا نظام کیوں بہتر نہیں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اوور آل ایک معاہدہ ختم ہو گیا ہے ان کا پورے سندھ کے اندر, کیمپس کے اندر جو پرائیویٹ گارڈس ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو اس سے آپ لوگوں کو کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے؟ سر سیکورٹی نہ, اب انہوں نے کہا ہے کہ گارڈز موجود ہیں بھی کچھ, تو جو گارڈز موجود ہیں وہ بغیر اسلحے کے موجود ہیں. اب ہمیں جو آپ نے کے یو کا واقعہ دیکھا ہوگا, وین میں جو بلاسٹ ہوا تھا, اس طریقے سے اور ہمارے پاس کئی اداروں کے کئی ایسے جو ہے ہمارے پاس واقعے موجود ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو کافی جو ہے نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو جو کیمپس میں نقصان ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈز کا اگر سسٹم آ جائے, بالفرض ہماری کچھ نصیب ہی ہو کہ آ جائے, آئی ڈی کارڈ کا سسٹم نہیں, سسٹم بالکل بھی نہیں. آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے آئی ڈی کارڈ. آئی ڈی کارڈز کا یہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ جب میں کیمپس میں آیا تھا تو مجھے فرسٹ ایئر میں آئی ڈی کارڈ ملے تھے, اس کے بعد ایک بہت عرصے کا گیپ آیا, اس کے بعد آئی ڈی کارڈز ملے. آئی ڈی کارڈز اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹس کے پاس, لیکن آئی ڈی کارڈز اویلیبل ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے. آئی ڈی کارڈز کی چیکنگ ہونا, اور جب اسٹوڈنٹ داخل ہو تو اس کے گلے میں آئی ڈی کارڈ ہو اور معلوم ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے, اور کوئی باہر کا بندہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں. یہ پورا چیکنگ سسٹم ہوتا ہے. تو بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ اس طرح دیکھیں, آئی ڈی کارڈ تو آج کل تو بس میں پھر وہی بات کروں گا کہ پرائمری اسکول کے بچوں کو بھی فوراً دے دیا جاتا ہے آئی ڈی کارڈ کو. تو اچھا, اب عظیمہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا, پروگرام کا وقت کیا مینڈ کی جانب ہے, کہ سر کی گفتگو آپ نے سنی, سر نے یہ بتایا کہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑی پرابلمس تھیں, اور سر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب صفائی ہو گئی ہے. اب آپ نے جنریٹر کا جس طرح ذکر کیا, سر کہہ رہے ہیں کہ جنریٹر اب چل رہا ہے, کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے نہیں؟ جی بالکل, صفائی تو ہوئی ہے, کافی عرصے بعد ہوئی. جیسے ہم بھی آ گئے تھے تب بھی یونیورسٹی کافی جیسے گندی ہی تھی, لیکن اس کے بعد صاف ہوا ہے ساری چیزیں. اور جنریٹر کا جو ایشو ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے تو کافی نہیں چل رہا تھا کلاسز میں, ہم گرمی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, نہ لائٹ تھی نہ پروجیکٹر وغیرہ آن تھا, ہمارا لیب بھی ہمارے لائٹ نہیں تھی نا. تو ابھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو رہا ہو جیسے انہوں نے کہا ہے, لیکن جو ہے بارشوں کے بعد بلڈنگ میں ریپیئرنگ ہوئی تھی, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہوئی تھی. بلڈنگ کی چھت بھی ڈلی ہے, ہم نے سنا تھا گرلز نے, تو یہ چیز تو انہوں نے صحیح کہی ہے. اچھا اشرف صاحب, آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ آپ نے ایک نظم بھی کہی تھی اس حوالے سے, ہسٹری کے حوالے سے اور خاص کے مسائل کے حوالے سے. بس پروگرام کا وقت بالکل لاسٹ پر ہے, آپ آخر میں نظم چند اشعار جو ہے پیش کریں. میں آپ کو نظم پیش کر دیتا ہوں, حالانکہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں, میں نے الفاظ لکھنے کی, آپ یوں کہیں گے جذبات لکھنے کی کوشش کی ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارے شہر میں بہت جو ہے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ادارے کا نا. تو آغاز کو جس طریقے سے ہے کہ اتنے بڑے شہر میں ادارہ نہ ہو, گویا سمندر ہو اور کنارہ نہ ہو. اب تو آنکھیں کھولو لوگو, اپنے حق میں بولو لوگو, خاموش تر خاموش ہو رہے ہو, یہ کون سی فصل تم بو رہے ہو. وقت آیا ہے حساب لینے کا, کئی سوالوں کے جواب لینے کا. اے ذمہ داران وطن, تمہارے اقتدار سے فائدہ ہماری بھی اولاد رکھیں. کام کر جاؤ ایسا تم کہ تا عمر یاد رکھیں. ساتھ ہو کر شہر کے لوگ ایک یونیورسٹی بنائیں گے. بنیادیں تم مضبوط رکھنا, دیواریں ہم لگائیں گے. کھڑے ہم چراغ لیے ہوں گے, ہر فرد کے ہاتھوں دیے ہوں گے. تم آغاز کام تو کرو, ذرا اہتمام تو کرو. آخر یہ شہر کی ضرورت ہے اور شہر سے ہمیں محبت ہے. قائم ہوگا ایسا ادارہ, سمندر علم کا ہوگا کنارہ. ایسی اعلیٰ تعلیم ہوگی کہ ثابت رہ کر لگے سیارہ. مگر یہ باتیں ایک آس لگتی ہیں, امیر شہر کو تو بکواس لگتی ہیں. شہر کا امیر بنایا جنہیں, وہ ہمیں زنجیر پہنا گئے. باتوں سے ہمیں بہلا گئے اور صرف کرسی چمکا گئے. وطن سے باہر جانے کو مرتے ہیں, وطن کے اندر بس یہ لڑتے ہیں. کیا ہم نے انہیں صحرا سے دریا بہانے کو کہا ہے, پہاڑوں کی چوٹی دبانے کو کہا ہے.
گھر سے کوئی چیز لانے کو کہا ہے, خود کو سولی پہ چڑھانے کو کہا ہے, نہیں صرف یونیورسٹی بنانے کو کہا ہے. علم کا چراغ جلا کیوں نہیں دیتے, یونیورسٹی تو ہے بنا کیوں نہیں دیتے. سکھر, کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, پڑھنا ہو اگر تو لو یہاں کا راستہ. کیا نہیں چاہتے کہ ہو تعلیم سے واسطہ, شہر کرے سب کو علم سے آراستہ. تعلیم سے نسل سجا کیوں نہیں دیتے, یونیورسٹی تو ہے بنا کیوں نہیں دیتے. ہم تمام اہلیان کرسی کو جانتے ہیں, مفاد اپنا وہ خوب پہچانتے ہیں. انصاف ہاتھ میں لیے حق کی تلاش میں, کوئی انعام نہیں صرف یونیورسٹی مانگتے ہیں. تم اپنی انا دفنا کیوں نہیں دیتے, یونیورسٹی تو ہے بنا کیوں نہیں دیتے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بشیر صاحب, بالکل اپنے حق میں بولو لوگوں, بنیادیں تم مضبوط رکھنا اور دیواریں ہم لگائیں گے. کچھ اس طرح کے جذبات ناظرین آپ نے آج اس نیٹ ویو کے پروگرام میں سندھ یونیورسٹی کیمپس میرپور خاص کے طالب علموں کے سنے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے اندر جو طالب علموں کو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے حوالے سے آج آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیمپس کے اندر مستقل طور پر پرو وائس چانسلر نہ ہونے کی وجہ سے طالب علموں کو آئے روز کسی نہ کسی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنا SMC یہ کمیونٹی بنا رکھی ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ میرپور خاص کے اندر ایک خود مختار یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے. تو ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ ہمارے نیٹ ویو کے YouTube پر چینل پہ اور نیٹ ویو کے فیس بک پیج پر اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کے یہ پروگرام کیسا لگا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.